السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 356 سورہ ملک، سورہ نمبر 67، پارہ نمبر 29 اور آیت نمبر 15 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی اللہ ہے جس نے بنایا تم لوگوں کے لیے زمین کو ذلول، مسخر، نرم۔ فامشوا فی مناکبہا، پس تم لوگ چلو، فی مناکبہا، اس کے راستوں میں، اس کے کندھوں میں، یعنی سمجھے پہاڑ جو ہے وہ زمین کے کندھے ہیں تو اس کے درمیان سے چلو۔ اوَکُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے جو زمین سے نکلے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن یاد رکھو اسی کے طرف تم لوگوں کو لوٹ کر جانا ہے، قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم لوگ امن میں ہو، نچنت ہو، من فی السماء، اس ہستی سے جو آسمان میں ہے، یعنی کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو اس اللہ سے جو آسمان میں ہے، کہ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ دھسا دے تم لوگوں کے ساتھ زمین کو، فاذا ہی تمور، تو ناگہاں وہ تیز حرکت کرنے لگے، یعنی زمین کو جب دھسا دیا جائے تو۔ آمنتم من فی السماء، کیا تم لوگ بے خوف ہو اس ہستی سے جو بلندی میں آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ بھیج دے تم لوگوں پر پتھراؤ کرنے والی آندھی، یعنی ایسی ہوا جس میں پتھر ہو۔ فستعلمون، پس تم لوگ جان لو، کیف نذیر، تو کیسا رہا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی ہر رسول کو ان کے قوم نے جھٹلا دی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو پس کیسا تھا میرا ڈرانا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، یہ سب دیکھ لو، سب کو برباد کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، صافات و یقبضن، کہ پرندے کس طرح سے جو ہے پر کو پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پرندے اڑتے وقت جو ہے بالکل کبھی پر کو بالکل پھیلا دیتے ہیں اور کبھی بالکل جو ہے وہ سکیڑ لیتے ہیں، پھر پھیلاتے ہیں، پھر سکیڑتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ چاہے وہ پر کو پھیلائے ہوئے ہوں، ایسے ایسے مار رہے ہوں، یا پھر روک دیے ہوں، دونوں صورت میں وہ فضا میں جو ہے ٹکے رہتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں تھامے ہوتا ہے انہیں مگر رحمان کے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی طرف توجہ دلایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا کون ہے وہ جو وہ لشکر ہو تمہارا۔ امن ھذا الذی، بھلا وہ کون ہے جو ہو لشکر تمہارے لیے، ینصرکم، جو مدد کرے تم لوگوں کی، من دون الرحمن، رحمان کے مقابلے میں، یعنی رحمان کے مقابلے میں کوئی ہے جس کے پاس لشکر ہو جو تمہیں مدد کرے۔ ان الکافرون الا فی غرور، اور یہ کافر نہیں ہیں مگر دھوکے ہی میں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا وہ کون ہے کہ اگر وہ رزق کو روک لے، بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے اگر رحمان روک لے اپنا رزق۔ یہ بہت ہی ہلا دینے والی آیت ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر رحمان رزق کو روک لے۔
بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ اڑا رہے ہیں سرکشی میں اور حق سے گریز میں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یہ بہت اہم آیت ہے۔ کیا پھر جو شخص چلتا ہے اوندھا، کیا پس جو شخص چلتا ہے اوندھا اپنے منہ کے بل، یعنی منڈی گاڑ کر کے وہ چلے جا رہا ہے، اہدا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہوگا، زیادہ سیدھے راستے پہ ہوگا، امن یمشی سوین، یا وہ شخص جو چلتا ہے بالکل سیدھا، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ تو اب یقینی بات ہے کہ جو چہرہ جو ہے نیچے کر کے چل رہا ہے منہ کے بل، تو اس کو تو دائیں بائیں کچھ دکھے گا ہی نہیں۔ ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہے، دائیں بھی دیکھ رہا، بائیں بھی دیکھ رہا، ہر طرف دیکھ رہا ہے، تو وہ جو ہے سیدھے راستے پہ صحیح چل رہا ہوگا، یہ تو چل ہی نہیں پائے گا۔ تو اسی طرح جس کے پاس جو ہے مقصد زندگی ہے، اس کو سارے فلسفیانہ سوالات کے جوابات ہیں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اس کائنات کا خالق کون ہے، کیوں پیدا کیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ جو ہے مقصد زندگی کے ساتھ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ جو ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہوگا، یا جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، گھسیٹے جا رہا بس۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، هو الذی انشأکم، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اسی نے بنایا ہے تم لوگوں کے لیے قوت سماعت یعنی کان، والابصار اور آنکھ، والافئدہ اور دل یا دماغ، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم لوگ بہت کم ہے جو شکر کرتے ہو، یا بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تم شکر کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، هو الذی ذرأکم فی الارض، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پھیلایا ہے زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کے طرف تم لوگ اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ پوچھتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدے کا وقت کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر اے دائی لوگ تم لوگ سچے ہو۔ یہ جملہ سمجھ جائیے کہ یہ بہت اہم جملہ تھا، یہ کفار مکہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہاں پہ لاجواب ہو جاتے تھے، تو یہ لاسٹ میں وہ لوگ اس کو استعمال کر لیتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر وہ قیامت کب آئے گی لے بتائیے، یا اگر آپ کو نہیں مانیں گے تو عذاب کب آئے گا لے آئیے۔ اگر آپ جو سچے ہیں اپنے دعوے میں کہ اگر آپ کو نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا تو لے کے جائیے نا، پھر دیر کس بات کی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے چاہے رسول ہوں یا داعی رسول ہوں، وہ جو ہے لاجواب ہو جاتے ہیں کہ بھائی عذاب لانا میری ذمہ داری نہیں ہے، وارن کر دینا جو ہے ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے تم کو آگاہ کر دیا۔ تو وہ جو ہے وارن کرنے والے کی ذمہ داری نہیں رہتی ہے کہ جو ہے وہ یہ کرے، کوئی آ کے اعلان کر دے کہ بھائی کھانا لے لو، بڑھ جائے گا، ختم ہو جائے گا تو نہیں ملے گا، تو آپ کو کہ کھانا ختم کر کے بتاؤ، تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ جس نے وارن کرنے کے لیے بھیجا ہے وہ وارن کر دیا، اب یہ ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قل انما العلم عند اللہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، یعنی وہ وقت کب آئے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتا، میں نہیں جانتا ہوں۔ ایک عورت کو اگر آپ پریگننٹ دیکھتے ہیں تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ بچہ جنے گی، آپ کہے گا اچھا تم کیسے معلوم تم جنے گی، ارے دیکھو پیٹ دیکھو، اسے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ جنے گی۔ اگر کب جنے گی بتاؤ، ڈیٹ تاریخ بتاؤ، ڈیٹ تاریخ میں نہیں جانتا ہوں، وہ سونوگرافی کراؤ پھر پتہ چلے گا۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اب بے شک میں اوپنلی وارن کر دینے کے لیے آیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا، پہلے تو یہ کہہ دے کہ علم اللہ کے پاس ہے، بات ختم۔ اب جہاں تک یہ اس کو مذاق میں لے رہے ہیں تو اس کا جواب سنو۔ فَلَمَّا، چنانچہ جب وہ دیکھیں گے، فَلَمَّا رَأَوْهُ، جب وہ لوگ اسے دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے، زُلْفَةً،
قریب ہی تسیت وجوہ الذین کفروا، تو سیاہی پکڑ لیں گے ان کے چہرے جنہوں نے کفر کیا ہے، تو بگڑ جائیں گے ان کے چہرے جنہوں نے کفر کیا بس۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہی ہے جس کو تم لوگ پکارتے تھے، مانگتے تھے، کہتے تھے نا وعدہ کا عذاب، متی ھذا الوعد متی ھذا الوعد، یہ دیکھو لو یہ ھذا الوعد۔ تو جس طرح مذاقیہ انداز میں وہ جو پوچھنے کے انداز میں نہیں پوچھ رہے تھے، وہ مذاقیہ انداز میں پوچھ رہے تھے، تو اسی انداز میں جواب دیا گیا کہ جب وہ لوگ اسے دیکھیں گے قریب ہی تو وہ چہرے بگڑ جائیں گے ان لوگ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ارائیتم، آپ کہیے کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے، یا تم لوگ خبر دو مجھے، ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہلاک کر دیا، ومن معی، اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، او رحمنا، یا پھر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پہ رحم کرے۔ ہم لوگوں کا میٹر ایک الگ میٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ رکھتے ہیں۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کون ہے جو کافروں کو بچائے گا دردناک عذاب سے؟ سوال تو یہ ہے، ہم آپ کے لیے آئے ہیں آپ کے دروازے پر کہ آپ کا فیوچر کیا ہوگا میرے حساب سے، تو آپ ہمارے اوپر ڈال دے رہے ہیں۔ ارے ہمارا تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے، چلیے آپ تھوڑا اپنے بارے میں بتائیے نا، یہ جو آپ کفر کر رہے ہیں تو آپ کو کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن، تو آپ کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، جس کی وجہ سے وہ فوری نہیں پکڑ رہا ہے، توبہ کا ٹائم دے رہا ہے۔ قل هو الرحمن، آپ کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، تم لاؤ یا نہ لاؤ، وعلیہ توکلنا، اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ بیڑا پار کر دے گا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پس تم لوگ ان قریب جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی میں، صریح گمراہی میں۔ لاسٹ آیت، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ کہیے تم لوگوں کا کیا خیال ہے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارا پانی غورا، گہرا، یعنی بالکل پانی نیچے چلے جائے، تو فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو اسے لے کر گائے تمہارے پاس، بِمَاءٍ مَّعِين، بہتا ہوا میٹھا پانی، یعنی ہے کوئی کسی کے پاس طاقت؟ ابھی تو زمین کے فوراً نیچے ہے تو نل وغیرہ ڈالتے ہو فوراً آ جاتا ہے، کنواں کھودتے ہو پانی آ جاتا ہے، اگر اس کو بہت زیادہ ڈیپ میں اللہ تعالیٰ لے جائے تو وہاں سے کون لانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ تو اللہ، تو پھر اسی اللہ کی عبادت کرو۔ تو الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوئی آیت نمبر 30 تک۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے سورہ قلم انشاءاللہ۔